السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ شادی کی پہلی رات ہی سفینہ احمد رضا کی عجیب و غریب خواہش سن کر دنگ رہ گئی۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں پل اس نے اپنے دماغ کو اپنی تمام شادی شدہ دوستوں کی سمت دوڑایا، لیکن لاکھ زور دینے پر بھی یاد نہ آیا کہ کبھی کسی دوست نے اس سے اپنے میاں کی ایسی عجیب و غریب اور حیرت انگیز خواہش کا ذکر بھی کیا ہو۔ احمد تو اپنی خواہش کا اظہار کر کے اسے پس منظر کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن سفینہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن اسی ایک بات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ احمد رضا کا تعلق ایک گنجان آبادی والے متوسط گھرانے سے تھا، جہاں ابھی بھی مربوط خاندانی نظام کے تحت زندگی گزاری جاتی تھی۔ اس 3 منزلہ مکان میں احمد کے والد محمد رضا اپنے 3 بھائیوں کے خاندان کے ساتھ آباد تھے، اور تقریباً ہر بھائی کے 5 یا 6 عدد بچے بھی موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں ہر وقت حشر کا سماں برپا رہتا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اس پر ستم یہ کہ احمد اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ پہلے بڑے 3 بھائی علی، ہارون اور ضیاء تھے، اس کے بعد 2 بہنیں عالیہ اور سعدیہ، پھر آخری نمبر احمد کا تھا، اور اس پر رعب جمانا گھر کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسے بازار دوڑایا جاتا، یہاں تک کہ وہ اسکول سے تھکا ہوا آتا، ابھی بستہ رکھتا ہی تھا کہ اماں کو دہی یاد آ جاتا۔ کھانے کے دوران اگر گیٹ پر بیل ہوتی تو احمد کو ہی اٹھنا پڑتا۔ پانی کی موٹر بھی بند کرنی ہوتی تو اوپر سے احمد کو ہی آوازیں لگائی جاتی۔ اکثر ہی دونوں پھپھیاں اپنے بچوں سمیت یہاں ہی پائی جاتی۔ ایسے میں کسی کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ احمد نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں۔ غرض کہ احمد اپنے گھر کے ماحول اور ہر دم کے شور شرابے سے عاجز رہتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی وہ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں آیا، پڑھائی کے بہانے اپنا زیادہ تر وقت ان دوستوں کے گھروں میں گزارنے لگا جہاں افراد خانہ کی تعداد کم ہوتی۔ ایسے گھروں کے پرسکون ماحول میں احمد کو اپنے لیے کشش سی محسوس ہوتی۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں ایک چھوٹی سی تبدیلی یہ آئی کہ اچانک ہی چھوٹے چاچا کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، جہاں انہیں رہائش بھی ملی۔ لہٰذا وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ تایا جان کا توصیف عرصہ 5 سال سے سعودیہ میں مقیم تھا۔ اب جب وہ شادی کرنے کے لیے آیا تو تایا کو ایک پوش علاقے میں گھر لے کر دے گیا۔ لہٰذا تایا کی فیملی بھی نئے گھر میں شفٹ ہو گئی، تو یہاں صرف احمد اور منجلے چچا شوکت رضا کی فیملی رہ گئی، جس کے باعث گھر کا ماحول کافی پرسکون ہو گیا۔ احمد رضا نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اسے بھی اپنے دوستوں کی طرح علیحدہ سے کمرہ مل گیا۔ لیکن آرام و سکون کے یہ چند روز بھی عارضی ثابت ہوئے، اور اس پرسکون ندی میں پہلا پتھر اس وقت پڑا جب سب سے بڑے بھائی علی رضا کی شادی ہوئی، اور پھر علی کے بعد لگاتار ہارون اور ضیاء کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور گھر پھر سے تنگ پڑنے لگا۔ 3 کمرے بھائیوں کی شادیوں کے بعد ان کے تصرف میں آ گئے۔ چوتھا کمرہ دونوں بہنیں عالیہ اور سعدیہ کے پاس تھا۔ ایک کمرے میں اماں ابا تھے۔ اب رہ گئے احمد رضا، تو ہوتے ہوتے ان کا بستر لاؤنج میں آ گیا، جہاں سویرے سویرے چہل قدمی شروع ہو جاتی۔ بھابھیوں کی باتوں کا شور، ابا اور اماں کی حالات حاضرہ پر گفتگو، بھائی ناشتے کے لیے جلدی جلدی کا شور مچاتے اور بھابھیاں تیزی سے برتن ٹیبل پر رکھتی۔ کچھ دیر تو احمد رضا ڈھیٹ بن کر لیٹا رہتا، لیکن وقفے وقفے سے جاری شور اسے جلد ہی بیزار کر دیتا۔ وہ چونکہ مقامی یونیورسٹی سے شام میں BBA کر رہا تھا، اس لیے صبح کے وقت گھر میں موجودگی اس کی مجبوری تھی، لیکن کسی کو بھی اس کی بے آرامی کا احساس نہ ہوتا۔ ایسے میں وہ خاموشی سے اٹھ کر چھت پر بنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا، جہاں تیز دھوپ کی وجہ سے گرمی نیچے کی نسبت زیادہ ہوتی، اور پنکھا بھی خوب آہستہ آہستہ چلتا، لیکن پھر بھی وہ کروٹیں بدل بدل کر سونے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ گھر میں اتنے افراد کی موجودگی میں کسی کو احمد رضا کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اگر سب کے ساتھ ناشتہ کیا تو ٹھیک، ورنہ کسی کو اس کا ناشتہ بھی یاد نہ رہتا، اور ایسے میں ہی احمد کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ اکلوتا ہوتا، تو کم سے کم اس کے ماں باپ تو اس کا احساس کرتے، اور احمد رضا کی
یہ بےزر سی خواہش بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی اکلوتی ہی ہوگی، اور بس اسی خواہش کا اظہار اس نے پہلی ہی رات سفینہ کے سامنے بھی کر دیا۔ سفینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور احمد رضا کی شادی کے لیے یہی واحد شرط تھی کہ لڑکی کا خاندان زیادہ بڑا نہ ہو۔ اسی بنا پر سفینہ کا رشتہ احمد سے طے پایا۔ سفینہ اپنے اکیلے پن سے گھبرائی ہوئی تھی، وہ رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی، اسے بچے اور ان کا شور و غل بہت پسند تھا، لیکن احمد رضا کی خواہش اور اس کا پس منظر جان کر وہ اسے اپنے تشنہ خواہشوں کا بھی نہ بتا سکی اور سب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ 2 سال تک سفینہ کے آنگن میں وہ اکلوتا پھول بھی نہ کھلا جس کی خواہش احمد رضا نے کی تھی۔ سفینہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں احساس ضرور جاگتا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو احمد کا ناشکراپن پسند نہیں آیا، اور احمد کے خیالات کے لیے وہ خود ہی اللہ سے معافی طلب کرتی رہتی۔ لیکن احمد رضا کو اس بات کا احساس بھی نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والا شخص تھا، جو اپنے آس پاس موجود رشتوں کی خوبصورتیوں کو سمجھنے کے بجائے ہر دم ان سے اکتایا ہی رہتا۔ 2 سال بعد جب سفینہ اللہ کی رحمت سے امید بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک اسے اپنے اندر ہونے والی خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا، اور خوشی اس کے چہرے پر نور بن کر چھلکنے لگی۔ احمد رضا کو جیسے ہی علم ہوا، اس نے فوراً سفینہ پر اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سفینہ اور آپریشن کروائے گی تاکہ مزید بچے پیدا نہ ہوں۔ سفینہ کو احمد کی اس خواہش سے ناگواری کا احساس ضرور ہوتا، لیکن وہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالتی جو اس گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنے۔ وہ اپنے اور احمد رضا کے درمیان ہونے والی کسی بھی تلخی سے گھبراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ اس نے آنے والے کل کو مکمل طور پہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ابھی سفینہ کو 7واں ماہ ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، پاؤں پر ورم آ گیا اور سارا جسم سوج گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل طور پر بیڈ ریسٹ لکھ کر دیا، کیونکہ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک زیادہ تھا۔ ایسے میں سفینہ کو گھر میں موجود تمام افراد سے بے پناہ تقویت کا احساس ملا۔ اماں دن رات اس کا خیال رکھتی، جٹھانیاں نہ صرف اس کے لیے مقوی غذائیں تیار کرتی بلکہ احمد کے کپڑوں کی دھلائی و استری کا بھی خیال رکھتی۔ سفینہ اکثر سوچتی اگر یہ سب لوگ اس کے آس پاس نہ ہوتے تو وہ اکیلی یہ وقت کس طرح گزارتی، لیکن وہ اپنے ان احساسات کو کبھی بھی احمد سے شیئر نہ کر سکی۔ وہ خود اتنے خوبصورت رشتوں کے اعتراف میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی۔ احمد کو اچانک ہی آفس کے کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑا۔ ابھی اسے اسلام آباد آئے دوسرا ہی دن تھا کہ اچانک رات 2 بجے بڑے بھائی ہارون کا فون آ گیا۔ انہوں نے احمد کو بتایا کہ سفینہ کو خرابی صحت کے پیش نظر اسپتال داخل کروا دیا گیا ہے، جہاں اس کا غالباً بڑا آپریشن ہوگا۔ یہ سب سن کر احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن بھائی اور بھابھی دونوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں، تم آرام سے اپنا کام ختم کر کے آنا۔ احمد اس فون کے بعد ساری رات نہ سو سکا اور صبح جلدی جلدی کام ختم کر کے ہیڈ آفس اطلاع دی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب لاہور پہنچ گیا، لیکن گھر جانے کے بجائے سیدھا اسپتال ہی چلا آیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار گاہ داخل ہوتے ہی اسے سفید دوپٹہ اوڑھے اماں نظر آئیں، جن کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ قریب پہنچ کر احمد نے سلام کیا اور سر آگے جھکا دیا۔ اماں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی اور پھر سے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں۔ احمد بھی قریب ہی بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ اسپتال کی خاموش فضا اور کچھ سفر کی تھکن، احمد نے سر پیچھے دیوار سے لگا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اچانک قریب ہی بلند ہونے والے آواز سے احمد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں پرس کھول کر قریب کھڑی نرسوں کو 100 کے نوٹ بانٹ رہی تھی۔ کچھ دور کھڑے ضیا بھائی نہ جانے کسے فون پر فون کر رہے تھے۔ یقیناً بیٹا ہوا ہوگا، اس لیے اماں اتنا خوش ہیں۔ احمد کے دل میں پہلا خیال آیا، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کے 5 بچوں اور بیگم کو نئی زندگی دی ہے، ورنہ کیس بہت مشکل تھا۔ 5 بچے؟
الفاظ احمد کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاید مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ سب صحیح اور سلامت۔ اچانک بولتے بولتے نرس کی نگاہ احمد کے حیران و پریشان چہرے پر پڑی۔ کمحال ہے سر، آپ کی بیگم نے بات آپ کو نہیں بتائی؟ بہرحال میں چلوں، ابھی میڈیا والے بس آتے ہی ہوں گے، چلو اسی بہانے ہماری بھی ٹی وی پر تصویر آ جائے گی۔ نرس بے فکری سے کندھے اچکا کر کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ احمد نے مڑ کر اماں بی کی طرف دیکھا اور طنزیہ نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اماں، یہ نرس کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہی جو تم نے سنا؟ لیکن سفینہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں تم سے کوئی غلط کام کرنے کا حکم دیتے اور تمہیں بتانے سے اس نے منع کیا تھا۔ احمد نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اماں تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر احمد کے قریب آ کر بولی، دیکھ لو بیٹا، اللہ جو کام کرنا چاہے اسے تم یا میں کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وہ تو بے نیاز ہے، جسے جتنا چاہے دے۔ لیکن بیٹا، میں آج تک یہ نہ سمجھ پائی کہ تم رشتوں سے اتنے بیزار کیوں ہو گئے ہو؟ یہ رشتے ناتے ہی تو زندگی کی خوبصورتیاں ہیں۔ بے شک کبھی کبھی وقت کی دھن انہیں بھی دھندلا دیتی ہے، لیکن جیسے ہی محبت کی پھوار سے صاف کرو، دھن فوراً چھٹ جاتی ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، اگر آج تمہارے بھائی نہ ہوتے تو تمہاری بیوی کو اسپتال کون لاتا؟ اسپتال میں رقم بھی تمہارے بھائیوں نے جمع کرائی ہے، یہاں تک کہ سفینہ کے لیے خون تمہارے تایا کے بیٹے توصیف نے دیا ہے۔ رات سے تمہاری بہن اور بھابھی اسپتال میں ہیں، میں بڑھیا تو گھنٹہ بھر پہلے ہی آئی ہوں۔ اور ہاں بیٹا، اماں بھی جائے نماز پر کھڑی ہوتے ہوئے پھر سے بولی، سفینہ کی امی کو لے آؤ، بیچاری اکیلی جان کون اسپتال لانے والا ہے؟ واہ میرے مولا، تیری کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اماں نے نفل کی نیت باندھ لی اور احمد کو بے اختیار حضرت علی کا یہ قول یاد آ گیا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔